بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بے قصور قیدی حاجی کے بارے میں واقعہ بتائیں گے کہ جس پر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور پھر بادشاہ نے اسے انعام اور عزت کے ساتھ رہا کر دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ ہارون رشید بادشاہ کے وزیروں کی ایک جماعت نے ہارون رشید کو خبر دی کہ انہوں نے 10 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ہارون رشید نے فرمان جاری کیا کہ ان کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ایک جماعت ان کو بادشاہ کے پاس لے کر چلی۔ ان میں سے ایک ڈاکو راستے میں بھاگ گیا۔ انہیں سخت مشکل درپیش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم بادشاہ کے پاس 9 ڈاکوؤں کو لے کر گئے تو وہ ہم سے کہیں گے کہ تم نے ایک سے مال لے کر اسے چھوڑ دیا، پھر وہ ہمیں سزا دیں گے۔ ہمیں کسی کو راستے سے پکڑ کر اس کی جگہ پر کر دینی چاہیے اور 9 کی جگہ 10 کر دینے چاہیے۔ اسی وقت اسی راستے سے ایک حاجی کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس حاجی کو پکڑ کر 9 کے ساتھ ملا دیا اور قیدی بنا کر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان کو جیل خانے میں قید کرنے کا حکم دے دیا۔ ان تمام قیدیوں کو ایک مدت تک قید میں رکھا گیا۔ جیل کے داروغہ نے ڈاکوؤں سے کہا کہ کیا تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں جو بادشاہ کے پاس تمہاری سفارش کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے پاس خبر بھیجی۔ وہ لوگ آئے اور ہر ایک ڈاکو کو 10,000 درہم کے بدلے میں بادشاہ سے چھڑا کر لے گئے۔ جیل کے داروغہ نے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ سب قیدی چلے گئے، صرف وہی حاجی باقی رہا جسے بے قصوری میں قید کیا گیا تھا۔ داروغہ نے اس قیدی حاجی سے کہا کہ کیا تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں؟ حاجی نے جواب دیا، میرا کوئی سفارشی نہیں، لیکن اگر میں ایک خط لکھوں تو کیا تم اسے بادشاہ تک پہنچا سکتے ہو؟ داروغہ نے جواب دیا، ہاں، میں پہنچا دوں گا۔ قیدی نے بولا کہ دعوات اور کاغذ لاؤ۔ داروغہ نے دعوات اور کاغذ پیش کیا۔ اس قیدی حاجی نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلیل و رسوا بندے کی طرف سے بزرگ و برتر پروردگار کی طرف یہ خط ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے سفارشی تھے ان کو جرم و گناہ میں پکڑا گیا۔ سفارشی انہیں بادشاہ سے چھڑا کر لے گئے۔ میں قید خانے میں اکیلا باقی ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو میرا گواہ اور میری رہائی کا ضامن ہے۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن مجھے قید کر لیا گیا۔ اتنا لکھنے کے بعد اس قیدی حاجی نے اپنا خط داروغہ کو دیا۔ داروغہ نے کہا کہ میں یہ خط بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتا، تم بتاؤ کہ میں اب اسے کہاں رکھوں؟ اس قیدی حاجی نے کہا کہ اسے جیل خانے کی چھت پر رکھ دو۔ جب داروغہ نے اس خط کو چھت پر رکھا تو مضبوط کمان سے چلائے ہوئے تیر کی طرح، یعنی تیز تیر کی طرح ہوا میں آسمان کی طرف اڑ گیا۔ وہ خط ہوا میں آسمان کی طرف اڑ گیا۔ بادشاہ ہارون رشید نے اس رات خواب دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترے اور بادشاہ کو فرشتوں نے پکڑا اور ہوا میں بلند کیا، یعنی ہوا میں اٹھا لیا، اور بادشاہ سے کہا، اے ہارون رشید، لوگوں نے
9 ڈاکوؤں کے متعلق سفارش کی، تم نے ان کو جیل خانے سے، قید خانے سے آزاد کر دیا۔ خالق رب العزت ایک کے بارے میں حکم فرماتا ہے کہ اسے چھوڑ دے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بادشاہ مرعوب ہو کر ڈر کے مارے نیند سے بیدار ہو گیا اور داروغہ کو بلایا اور کہا کہ قید خانے میں تمہارے پاس کون ہے؟ داروغہ نے پورا ماجرا بیان کیا۔ قید خانے میں ایک قیدی حاجی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس حاضر کرو۔ جب اس قیدی حاجی کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا، بادشاہ نے قیدی حاجی کو حلوہ پیش کیا۔ اس قیدی حاجی نے پیٹ بھر کے حلوہ کھایا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس حاجی کو غسل خانے میں لے جاؤ اور اسے غسل دو اور صاف ستھرا کپڑا پہناؤ۔ اس کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اس قیدی حاجی کو 70 سواری اور 70 غلام اور باندی دے کر رہا کر دیا اور عزت کے ساتھ رہا کر دیا، اور چاروں طرف اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس کی سفارش لوگوں نے کی اس نے 10,000 درہم دے کر نجات پائی، اور جس کی نجات کا پروانہ خالق کی طرف سے آیا، ہارون رشید کی طرف سے، یہ اس کا انعام ہے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعہ سے درس ملتا ہے کہ جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور وہ لوگ بے قصوری میں قید خانے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جیل خانے یا قید خانے سے یا کسی مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور عزت کے ساتھ رہا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں صبر کا بھی درس ملتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہم پر آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس پریشانی سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس واقعہ سے کچھ درس حاصل ہو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔